فرش ادا میں آپ کو بتاؤں وسیسو، پڑھنا آسان ہے، سننا آسان ہے کہ بیوی نے ہم کو فرش ادا دے دیا، کرو مجلسیں، کرو ماتم، نکالو جلوس، لگاؤ سبیلیں۔ اس منبر سے ادا خانہ زہرا کی پوری ذمہ داری سے ارشاد کہتا ہے کہ جس نے فرش ادا تمہیں دیا ہے، کتنی محنت کے بعد، کتنی زحمتیں اٹھانے کے بعد، کتنی مصیبتیں اٹھانے کے بعد، کتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد یہ فرش ادا ہمارے اور آپ کے حوالے ہوا ہے۔ اگر آج اس بیوی کی محنت، ان کی مصیبت ذہن میں ہو تو ہو ہی نہیں سکتا کہ مجلس حسین ہوتی رہے، لوگ باہر کھڑے رہیں، مجلس حسین ہوتی رہے، لوگ دکان میں بیٹھ کے چائے پیتے رہیں، مجلس حسین ہوتی رہے، لوگ کمرے میں بیٹھ کے آرام کرتے رہیں۔ اگر بیوی کی وہ محنت انسان کے ذہن میں ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مجلس کی جیسے ہی آواز کانوں میں آئے گی، آدمی دوڑ پڑے گا کہ چلو فرش ادا بچ گئی، چلو مجلس حسین شروع ہو گئی۔ تو عزیزان گرامی، کبھی آپ سوچئے کہ شہزادی نے جو یہ فرش ادا دیا، آج اہل علم تشریف فرما ہے، میری بات کی تعریف یہ بزرگ کریں گے، اپنی بات پہنچانے کے لیے، دین کی باتیں بتانے کے لیے، بڑوں کے احترام بتانے کے لیے، پڑوسیوں کے حقوق بتانے کے لیے، نماز کی عظمت بتانے کے لیے، روزے کی عظمت بتانے کے لیے، کعبے کی عظمت بتانے کے لیے، قرآن کی عظمت بتانے کے لیے، مجلس کی شکل میں جتنی اچھی جگہ ہم لوگوں کو ملی ہے کسی کو نہیں ملی۔ جتنی اچھی جگہ ہم لوگوں کو ملی ہے کسی کو نہیں ملی۔ آج میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ بتائیے کسی ملک میں ابھی کوئی ایک حادثہ ہو جائے تو آپ دیکھتے ہیں تھوڑی دیر میں وہ خبر ہر ملک تک پہنچ جاتی ہے، ہر ملک کے ہر صوبے تک پہنچ جاتی ہے، ہر صوبے کے ہر شہر تک پہنچ جاتی ہے، ہر شہر کے ہر گاؤں تک پہنچ جاتی ہے۔ کس نے بتایا؟ جواب ملے گا میڈیا نے بتایا۔ میڈیا کا کام کیا ہے؟ خبر دینا۔ میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، میڈیا کا کام ہے پیغام دینا۔ یہاں پہ جو لوگ بیٹھے میں ان سے پوچھوں، 200 برس پہلے کے لوگوں نے میڈیا کا نام سنا تھا؟ نہیں۔ میڈیا کا تصور تھا؟ نہیں۔ ایک جملے سے آغاز سے گفتگو کر رہا ہوں، 200 برس پہلے کے لوگوں نے نہ میڈیا کا نام سنا تھا، نہ میڈیا کا تصور تھا۔ تو جاؤ جا کے دنیا سے کہہ دو، جب دنیا نے کبھی میڈیا کا نام بھی نہیں سنا تھا تو اس وقت کربلا کے بعد سب سے بڑا میڈیا علی کی بیٹی زینب نے ہمارے اور آپ کے حوالے کیا، وہ ہے یہ مجلس حسین، وہ ہے یہ مجلس حسین۔ عزیزان گرامی، آج ہم جو کچھ بھی بتاتے ہیں مجلس حسین کے ذریعے سے، عزیزو اب ذرا آپ غور کریں کہ اگر آدمی نبی کو مان رہا ہے تو صرف نبی کو مان کے نہ رہے بلکہ نبی کی بھی مانے۔ نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ عزیزان گرامی، جو شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ انشاءاللہ کل جو بھی لوگ رہے ہوں گے اسی پہ جو ہے میں نے کچھ باتیں عرض کی تھی جو بھی مولا کی عطا رہی، انشاءاللہ آج بھی اور جو بھی دن بچے ہیں اسی نبی کی حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں ہوتی رہیں گی۔ ابھی تو اب ذرا تھوڑا سا غور کریں، خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ جاہلیت سے مراد وہ کفر کی موت مر گیا۔ ٹھیک ہے جوانو، ہم اور آپ
جتنا بھی شکر کے سجدے کرے وہ کم ہے. اب اگر بات پہنچ جائے تو تھوڑا سا بولیے گا. ہم اور آپ جتنا بھی شکر کے سجدے کریں اس بات کو لے کر وہ کم ہے. ہمیں اور آپ کو پہلا امام بھی ملا تو کعبے سے ملا. یا علی سرکار مولا آپ کو سلامت رکھے. دیکھیے کم ہونا زیادہ ہونا یہ مت سوچا کیجیے. کم ہو سننے والے ہو. دو چیزیں ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, آخری سانس تک رکھیے گا. ہمارا کام ہے فرش ادا بچھانا, ہمارا کام ہے اعلان کر دینا. ابھی فرش ادا اپنے آپ بچھاتے ہیں, اعلان کرتے ہیں. یہ ہر جگہ کے لیے میں ایک بات کہہ رہا ہوں. ہمارا اور آپ کا کام ہے فرش ادا بچھانا, اعلان کر دینا. آؤ مجلس ہے. کبھی مت سوچنا وہ نہیں آئے, بھائی فلاں صاحب کو بلایا تھا وہ نہیں آئے, فلاں صاحب کو تو گھر جا کے بولا تھا بھی وہ نہیں آئے. یہ کبھی نیت نہ رکھنا, کبھی مت سوچنا, بلکہ تمہارے ذہنوں میں یہ چیز ہونی چاہیے ہم نے جن کے لیے بچھایا تھا وہ آ چکے ہیں. غور کر رہے ہیں آپ عزیزو؟ اگر بنا اجازت دے تو بولیے. فرش ادا ہم نے جن کے لیے بچھایا تھا وہ تشریف لا چکے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہماری اور آپ کی گنہگار آنکھیں ہیں جو نہیں دیکھ پاتی. دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی بھی اچھا سا اچھا تبرک بانٹنے کے بعد یہ مت سوچیے گا کہ ہمارے اس عبادت سے, اس عمل سے عوام خوش ہو جائے. ذہن میں یہ ہونا چاہیے عوام خوش ہو یا نہ ہو امام خوش ہو جائے. اور کر رہے ہیں دوستوں, اور یہی چیز ہم لوگوں کے اوپر بھی آتی ہے ساتھ کہ ذاکر ممبر پہ آنے والا کبھی یہ سوچ کے نہ پڑے کہ ہم جو مولا کا ذکر کر رہے ہیں عوام خوش ہو جائے. عوام خوش ہو یا نہ ہو نیت یہ رکھو امام خوش ہو جائے, مولا خوش ہو جائے. تو جب یہ چیز ذہن میں ہوگی عزیزوں تو پھر اس چیز کی بات ہی کچھ اور ہوگی. تو ابھی میں نے جملہ کیا کہا کہ ہم اور آپ جتنا بھی شکر کے سجدے کریں کم ہے. ہمیں اور آپ کو پہلا امام بھی ملا, کعبے سے ملا, انشاءاللہ آخری بھی ملے گا. بولنا چاہیے تھا, انشاءاللہ آخری بھی ملے گا تو کعبے سے ملے گا. آج دنیا کہتی ہے زمانہ آپ کا دشمن ہے, ہوتا رہے, ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں, ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں. کہنے لگے زمانے سے آپ کو ڈر نہیں لگتا, ہم نے کہا بالکل نہیں لگتا. کہنے لگے جب زمانہ دشمن ہے تو آپ کو زمانے سے ڈرنا چاہیے. ہم نے کہا کہ زمانے سے ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جن کے پاس صرف زمانہ ہے. بچپنے سے مجلسیں سن رہے عزیزو, امام کے چاہنے والے, امام سے محبت کرنے والے, امام کی بات ہے, امام کی بات پہ آپ خوش نہیں ہوں گے تو کون خوش ہوگا, امام کی بات پہ آپ نہیں بولو گے تو کون بولے گا. زمانہ دشمن ہے, ہوتا رہے. دنیا کہتی زمانے سے ڈر نہیں لگتا, آپ ڈرو, ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہنے لگے کیوں؟ ہم نے کہا زمانے سے وہ لوگ ڈرے جن کے پاس صرف زمانہ ہے. ہمارے پاس زمانہ بھی ہے, امام زمانہ بھی ہے. یا علی یا علی مولا سلامت رکھے. مل کے جیو. ہے کہ نہیں عزیزان ایمان؟ ہمارے پاس زمانہ بھی ہے اور امام زمانہ بھی ہے. ہمیں زمانے سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نوجوانوں, بزرگوں, خوش نصیب ہے وہ لوگ. جو میں نکلا تو کوئی ممبئی سے آیا ہے, کوئی الہ آباد سے آیا ہے, ہمارے کوئی لکھنؤ سے آیا ہے, کہاں کہاں سے لوگ. ماشاءاللہ سے ہمارے کشمیری بھائی
کتنی دور کی مسافت طے کر کے یہاں پہ تشریف لے آئے ہیں. مولا سب کو سلامت رکھے. آپ دیکھیں رسول پور سے ماشاءاللہ پورا قافلہ آیا ہے بجنور سے. یہاں پہ بغل میں کتنی بڑی آبادی ہے ماشاءاللہ سے مولا کے چاہنے والوں کی. تو میں خیال عزیزوں سب مولا کا ذکر کر رہے ہیں, مولا کا ماتم کر رہے ہیں. ایک بات کہہ رہا ہوں, سال بھر دنیا, اگر سچائی ہو تو بولیے گا, سال بھر دنیا ہمیں اور آپ کو پہچانے یا نہ پہچانے, محرم کا چاند نکلے گا ساری دنیا ہمیں پہچان لے گی. محرم کا چاند نکلے گا ساری دنیا ہمیں پہچان لے گی. کیوں؟ آپ کے یہاں حسین ٹیکری میں ماتم, محرم کا چاند نکلا یہاں ماتم, ہمارے الہ آباد میں ماتم, لکھنؤ میں ماتم, پورے کشمیر میں ماتم, پورے بہار میں ماتم, پورے مہاراشٹر میں ماتم, کرناٹک میں ماتم, ہندوستان میں ماتم, پاکستان میں ماتم, ایران میں ماتم, عراق میں ماتم. جوانوں سر اٹھاؤ. عراق میں ماتم, امریکہ میں ماتم, لندن میں ماتم, کینیڈا میں ماتم, افغانستان میں ماتم, ہر جگہ ماتم. اور جب دنیا نے ہمیں اور آپ کو ماتم کرتا ہوا دیکھا تو کہنے کیا لگے, ہم نے تو ان کو دیواروں میں چنوا دیا تھا. ارے جوانوں توجہ فرماؤ, اپنی تاریخ سنو. ارے ان کو تو ہم نے دیواروں میں چنوا دیا تھا, ہم نے تو ان کے خون کا گارا بنا دیا تھا, ہم تو ان کو مٹا چکے تھے. اور دنیا کہتی ہے کہ جب ہم انہیں مٹا چکے تو یہ محرم کا چاند کیا نکلتا ہے, یہ ہندوستان میں بھی نظر آنے لگتے ہیں, یہ پاکستان میں بھی نظر آنے لگتے ہیں, یہ کشمیر میں بھی نظر آنے لگتے ہیں, یہ ہر ملک میں نظر آنے لگتے ہیں, ہر ملک کے ہر اسٹیٹ میں نظر آنے لگتے ہیں, ہر اسٹیٹ کے ہر شہر میں نظر آنے لگتے ہیں, ہر شہر کے ہر گاؤں میں نظر آنے لگتے ہیں. دنیا نے کہا جب ہم انہیں مٹا چکے تو نظر کیسے آنے لگے. ہم نے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ہمیں تو کوئی مٹا ہی نہیں سکتا. کہنے لگے کیوں؟ ہم نے کہا جسے حسین کی ماں جینے کی دعا دے دے. جسے حسین کی ماں جینے کی دعا دے دے, اسے کوئی مٹھا سکتا ہے؟ اتنا بڑا جملہ میں نے کہا ہے, کبھی سوچئے گا. ہم دعائے زہرا ہیں کہ نہیں؟ ہم دعائے سیدہ ہیں کہ نہیں؟ بولی ہے نا. تو جو جس کو مادر حسین جینے کی دعا دے دے اسے کوئی مٹا سکتا ہے؟ نہیں. اسے کوئی ختم کر سکتا ہے؟ نہیں. اسے کوئی دبا سکتا ہے؟ نہیں. ہم دنیا والے یاد رکھ لیں, ہم نہ کسی کے دبانے سے دب سکتے ہیں, ہم نہ کسی کے مٹانے سے مٹ سکتے ہیں, ہم نہ کسی کے گھٹانے سے گھٹ سکتے ہیں. اس لیے کہ دنیا نے ہمارے امام کو بھی دبانا چاہا مگر دبے نہیں. توجہ ہے عزیزو, دنیا نے ہمارے امام کو بھی گھٹانا چاہا مگر گھٹے نہیں. ہمارے دنیا نے ہمارے امام کو بھی مٹانا چاہا, دبانا چاہا, گھٹانا چاہا, نہ دبے نہ مٹے نہ گھٹے. کیوں؟ کیونکہ یہاں معاملہ الٹا ہے. یہ دفن ہوتے ہیں مگر دبتے نہیں ہیں, اور ختم ہوتے ہیں مگر مرتے نہیں ہیں. ایک صلوات پڑھیں میں کے محمد. بڑا سلامت رکھے علی مدد کہنے والوں کو. عزیزان گرامی,
کے دیکھ لیجیے اسے دنیا نے بہت کوشش کیا مگر دنیا کو پتہ ہی نہیں کہ جس ذکر کا وعدہ پروردگار لے لے، خالق کائنات لے لے، مالک کائنات لے لے، تو آپ بتاؤ کوئی اس ذکر کو مٹا سکتا ہے، دبا سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو دیدان گرامی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اسی دنیا میں دو طرح سے لوگوں نے حکومت کی ہے۔ میرے سامنے علمی چہرے تشریف فرما ہے، علماء تشریف فرما ہے، میری بات کی تائید کریں گے۔ جوانوں سننا، اسی دنیا میں دو طرح سے لوگوں نے حکومت کی۔ ایک وہ جنہوں نے دولت کے زور پر، یہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، ایک وہ جنہوں نے تلوار کے زور پر، ایک وہ کہ جنہوں نے اپنا ایک پروپیگنڈا پیش کیا اور اس کے بعد حکومت کیسے حاصل کیا۔ لیکن ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا، ہم نے پڑھا، بزرگوں سے سنا، جب تلوار میں دم نہ رہا تو آنے والے نہیں آئے، جب سکوں کی کھنکھناہٹیں ختم ہو گئی آنے والے نہیں آئے، جب حکومت گر گئی آنے والے نہیں آئے۔ لیکن فرش ادا پہ ہر مذہب و ملت کے لوگ آتے ہیں، کل میں نے پڑھا تھا، ذہن میں ہوگا۔ دنیا میں اور ہمارے امام یعنی نبی کے نواسے میں ایک فرق ہے، یاد رکھنا دیجو، دنیا نے لوگوں کے جسموں پہ حکومت کیا ہے، دنیا نے لوگوں کے جسموں پہ حکومت کیا ہے، مولا حسین نے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کیا ہے۔ یا علی سرکار، توجہ، بہت اہم بات ہے یہ، میری بات بالکل آسان لفظوں میں اسی طریقے سے ہوگی تاکہ ہر نوجوانوں کے ذہن میں اچھی طریقے سے بات آئے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، جب مولا نے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کیا، یہ ذہن میں ہونا چاہیے، تو نوجوانوں ایک چیز یاد رکھنا، دل نہ ہندو ہوتا ہے نہ مسلمان، تھوڑا سا ہلکا سا، دل نہ ہندو ہوتا ہے اور کر رہے نہ مسلمان، دل نہ کالا ہوتا ہے نہ گورا، دل نہ افریقی ہوتا ہے نہ عیسائی۔ جب مولا حسین نے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کیا تو پھر مولا حسین کی حکومت اس طریقے سے پھیلی کہ کسی رنگ اور کسی نسل میں محدود نہ رہ سکی۔ اور کر رہے ہیں اب آپ بتاؤ، فرش ادا پہ ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، جب آپ کو ہر مذہب کے لوگ فرش ادا پہ ملے تو ہاتھ جوڑنا ایسے اور پوچھنا کہ مجھے بتاؤ کیا دولت کے زور پہ آئے ہو؟ کبھی کبھی اس طرح سے بھی سنیے، دو چار جملے پڑھ کے آپ کو اٹھانا یہ کمال نہیں، مگر یہ پیغام بھی پہنچے، کسی سے پوچھو دولت کے زور پہ آئے ہو یہاں مظلوم کی بارگاہ میں، تلوار کے زور پہ آئے ہو، حکومت کے ڈر سے آئے ہو، تو آنے والے کیا جواب دیں گے؟ جواب پتہ ہے، مولانا سنو، اگر دولت کے زور پہ آئے ہوتے، سچائی ہے، دولت ختم ہو جاتی، ہم نہ آتے، ہم نہ آتے، اگر تلوار کے زور پہ آئے ہوتے، تلوار میں دم نہ رہ جاتا، ہم نہ آتے، حکومت کے ڈر سے آئے ہوتے، حکومت گر جاتی، ہم نہ آتے۔ پھر ان آنے والوں سے پوچھو کیوں آتے ہو، تو ایک جواب ملا، مولانا یہ مظلومیت کی کشش ہے جو ہمیں اپنے طرف کھینچتی ہے اور ہم کھینچتے چلے جاتے ہیں، ہم کھینچتے چلے جاتے ہیں۔ اور آواز دیا، مولانا سنو، جب اس دربار میں ہم آتے ہیں نا
تو ان سے کچھ لے کے جاتے ہیں، ہم خالی نہیں جاتے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ان سے کچھ لے کے جاتے ہیں، ہم خالی نہیں جاتے. ہم نے ان کی تعریف پڑھ رکھی ہے، آقا حسین کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا. میں نے کہا جلدی بتاؤ تم نے کیا تعریف پڑھی ہے ان کی؟ کیا سنو، ان کی تعریف یہ ہے کہ ان کے دربار سے کوئی خالی نہیں گیا. اگر راہب آیا تو پیسر لے گیا، راہب آیا تو پیسر لے گیا. اگر فطرس آیا تو پر لے گیا، اگر حر آیا تو کربلا میں مقدر لے گیا. مل کے ان کے دربار سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا. بڑی معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہہ رہا ہوں. آج جو بہت سے لوگ اپنوں میں کہتے ہیں مولا حسین دوسروں کی بڑی جلدی سن لیتے ہیں. سنا ہے نا یہ جملہ؟ مولا حسین دوسروں کی بہت جلدی سن لیتے ہیں، اپنوں کی دیر میں سنتے ہیں. آج کے بعد سے یہ مت کہیے گا. کیوں؟ جوانوں سنیے، اگر سچائی ہو تو بولیے گا. آپ کے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، ان کی عطا میں دیر نہیں لگتی، ان کے دینے میں دیر نہیں لگتی. بچپنے سے مجھ سے سن رہا ہوں، تاریخ آپ کے ذہن میں، بات سچ ہو تو بولو. ان کے دینے میں دیر لگتی ہے نہیں. یہاں تو جوانوں معاملہ یہ ہے، ان سے کوئی ایک بیٹا مانگتا ہے تو یہ 7 بیٹے دے دیتے ہیں. بولیے، ایک بیٹا اگر کوئی مانگتا ہے تو یہ 7 بیٹے دیتے ہیں. تو یہ مت کہنا مولا ہماری دیر میں سنتے ہیں. کیا تم نے ان کو اپنے خزانے جیسے سمجھ لیا ہے؟ یاد رکھ لینا، دنیا کے خزانوں میں مولا حسین کے خزانے میں فرق ہے. میں جملہ بہت بڑا کہہ رہا ہوں حسینوں کے درمیان. مولا حسین کا خزانہ، دنیا کا خزانہ، بہت بڑا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ دنیا کے خزانے وہ ہے جہاں سے دیا جائے تو دیتے دیتے کمی آ جاتی ہے، مگر یہاں معاملہ الٹا ہے. یہاں لینے والے تھک جاتے ہیں، دینے والا نہیں تھکا. لبیک یا حسین، مل کے مولا سلامت پڑھیں، مل کے مولا سلامت. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. کیوں؟ لبیک یا حسین، مولا سلامت رکھے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. بے شک بہرحال کچھ باتیں تو انشاءاللہ ممبر ہم بیانی چاہتا ہے، کچھ باتیں تو اس طریقے سرز ہوگی تاکہ دنیا کو یہ سب بھی چیزیں ذہن میں رہے. آج کے بعد سے کبھی مت کہنا ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، ان کے دینے میں دیر نہیں لگتی. اچھا آپ بتاؤ دیکھو ان سے مانگا کیسے جائے؟ لیکن شاید کوئی مانگو، ان سے لیا کیسے جائے، ان سے مانگا کیسے جائے؟ اس کا طریقہ ہے. جب اس دربار میں آیا کرو تو پہلے یہ نہ کہا کرو مولا دولت دے دے، مولا شہرت دے دے، مولا عزت دے دے، مولا ترقی دے دے، مولا گھر دے دے، مولا یہ دے دے. پہلے اس گھر میں آنے کے بعد یہ دعا مانگا کرو مولا ہمیں مانگنے کا سلیقہ دے دے. ہائے 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 ہائے، ہمیں مانگنے کا سلیقہ دے دے کہ آپ سے کچھ لیا جا سکے. آپ بتاؤ دیزو، چھوٹی سی ایک آفس آپ بناؤ، اس کا کچھ قانون بناؤ گے کہ نہیں؟ بولیے، بناؤ گے؟ یا آپ کسی بھی چھوٹے سے سرکاری آفس میں چلے جاؤ، اس کے کچھ قانون ہوں گے کہ نہیں؟ بھائی سچ بات ہے، اور سچ بات میں تو بولنا چاہیے. آپ جتنی بڑی آفس میں جاؤ گے
اس کے قانون اتنے ہی زیادہ سخت ہوں گے. کب آنا ہے، کیسے آنا ہے، اب اس سے آسان میں نہیں پڑھ سکتا. کیسے ملنا ہے، کیسے بات کرنا ہے. دنیا کی چھوٹی سے لے کے بڑی آفس تک سب کے قانون ہیں. بولو صحیح ہے نا؟ اب آپ بتاؤ فرش ادا پہ بیٹھ کے مجھے انصاف سے اتنی بڑی بارگاہ حسینی ہو، کیا اس کے کچھ قانون نہ ہوں گے؟ بولیے. اتنی بڑی بارگاہ حسینی ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر ملک میں، ہر اسٹیٹ میں ہے، تو کیا اس کے کچھ قانون نہ ہوں گے؟ اس کے بھی کچھ قانون ہیں. تو مولانا اس کے کیا قانون ہے؟ ہم نے کہا دربار حسینی کا قانون یہ ہے کہ کبھی اکڑ کے مت آنا. یعنی سرکار بولنا چاہیے حفیظو، اس دربار کا قانون کیا ہے؟ اکڑ کے مت آنا، ادب سے آنا، سر جھکا کے آنا، قاعدے سے آنا، بے زر بن کے آنا، ابو زر بن کے لوٹ جانا. لا جملہ نہیں پہنچا دیزو. اس دربار کا قانون یہ ہے، اور ذہنی اعتبار سے قریب آؤ. اس دربار کا قانون یہ ہے، اگر اکڑ کے آؤ گے تو جھک کے جاؤ گے. دیکھتا ہوں کون نہیں بولتا. اکڑ کے آؤ گے تو جھک کے جاؤ گے، اگر جھک کے آؤ گے تو اکڑ کے جاؤ گے. دنیا میں کہاں دلیل ہے؟ تاریخ پڑھ کے دیکھ لو. یزید اکڑ کے آیا تھا تو جھک کے گیا، اور ہر جھک کے آیا تھا تو اکڑ کے گیا. تو بہرحال عزیزان گرامی، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو ذہن میں رکھیے. اور جب ان ساری چیزوں کو آپ ذہن میں رکھو گے، اور پھر اس کے بعد جب تم اس گھر سے محمد اور آل محمد کی عظمت سنو گے تو پھر اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی. اب عزیزوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم اس در پہ نہیں آنا چاہتے، ہم اس در پہ نہیں آنا چاہتے. مت آئیے. ماشاءاللہ سے دل کر رہا ہے کہ کچھ جملے بول جاؤں. یہ ایک جملہ نہیں ہے جوانوں بزرگوں، پوری تاریخ سمٹی ہوئی ہے. جس نے اس در کو چھوڑا، جس نے بھی، بس وہ ہمیں اتنا بتا دے اس کے دامن میں بچا کیا ہے. اس کے دامن میں کتنی بڑی بات میں نے کہی. اور کیا آپ نے؟ اور جس نے اس در کو چھوڑا، اپنی طرف سے، ان ماتمداروں کی طرف سے، بزرگوں کی طرف سے، علماء کی طرف سے، ذاکروں کی طرف سے، شعراء کی طرف سے، بتاؤ سب کی طرف سے میں سوال کر رہا ہوں، حق ہے، حق. مجھے بتاؤ یہاں پر کیا نہیں ہے؟ یہ دو سوال ہیں ہمارے. اگر آپ نے اس کو ذہن میں رکھیا تو انشاءاللہ بات پہنچ جائے گی. جس نے اس در کو چھوڑا اس کے دامن میں بچا کیا ہے؟ ایک بات. جس نے اس در کو چھوڑا اس سے پوچھو یہاں کیا نہیں ہے. جوانوں آسان کروں، مرکز تعارف سیدہ اس گھر میں، خل اس گھر میں، شجاعت اس گھر میں، اخلاق اس گھر میں، احسان اس گھر میں، سجدے اس گھر میں، ذرا خاموشی توڑیے گا، علم اس گھر میں، صداقت اس گھر میں، حلم اس گھر میں، تسلیم و رضا اس گھر میں، تقوی اس گھر میں، پاکیزگی اس گھر میں، ہیبت اس گھر میں، پردہ اس گھر میں. اب آسان کروں آپ کے لیے جوانوں، شجاعت ان کے گھر، علی فاطمہ کے گھر، شجاعت
ان کے گھر، علی ان کے گھر، اخلاق ان کے گھر، حسن ان کے گھر، احسان ان کے گھر، حسین ان کے گھر، سجدے ان کے گھر، سید سجاد۔ میں صلوات پڑھے تو پھر میں آپ وہ دو جملے ذہن میں نہیں رکھے، جس نے اس درد کو چھوڑا اس کے دامن میں بچا کیا؟ کچھ نہیں بچا۔ بس شجاعت ان کے گھر، علی ان کے گھر، اخلاق ان کے گھر، حسن ان کے گھر، احسان ان کے گھر، حسین ان کے گھر، سجدے ان کے گھر، سید سجاد ان کے گھر۔ دنیا کو اگر امام کی عظمت بتانا ہے، بچپنے سے مجلس سے سن لو، جملے کی قدر کرو، جاؤ دنیا سے کہہ دو یہ ہے میرے امام کی عظمت، سجدے ان کے گھر، سید سجاد، بولو یار، ان کے گھر فرشتے آدم کا سجدہ کر کے ساجد بن گئے، مگر میرا دعویٰ ہے ان فرشتوں میں بھی آج تک کوئی سید الساجدین نہ بن سکا۔ ایک صلوات پڑھے مل کے محمد۔ دو تین باتیں مجھے ذکر کے بعد کو مکمل کرنا ہے جزو۔ تو شجاعت ان کے گھر، علی ان کے گھر، اخلاق ان کے گھر، یہ جملہ نہیں، یہ پوری تاریخ ہے۔ حسن ان کے گھر، احسان ان کے گھر، حسین ان کے گھر، سجدے ان کے گھر، سید سجاد ان کے گھر، علم ان کے گھر۔ چارہ معصومین کے لقب تو یاد ہے نا، علم ان کے گھر، محمد باقر ان کے گھر، صداقت ان کے گھر، تو جعفر صادق ان کے گھر۔ ارے لفظوں کی قدر کرے دوستو، آپ کے ماں کے چاہنے والے، ماں کی بات ہے، آپ نہیں بولو گے تو کون بولے گا؟ علم ان کے گھر تو محمد باقر ان کے گھر، صداقت ان کے گھر تو جعفر صادق ان کے گھر، علم ان کے گھر تو موسی کاظم ان کے گھر، تسلیم و رضا ان کے گھر تو علی رضا ان کے گھر، تقوی ان کے گھر، محمد تقی ان کے گھر، پاکیزگی ان کے گھر، علی النقی ان کے گھر، ارے ہیبت ان کے گھر تو حسن عسکری ان کے گھر، پردہ ان کے گھر تو پردے میں رہنے والا یا علی یا علی یا علی مولا سلامت رکھیے۔ یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، مل کے بولیے، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، تو آپ نے دیکھا دیدار گرامی، پردہ ان کے گھر، پردے میں رہنے والا، تو جس نے اس گھر کو چھوڑا اس کے دامن میں بچا کیا ہے؟ کچھ نہیں نا۔ تاہا ان کے گھر، اتنا اچھا سننے دل کر رہا ہے کہ کچھ جملے بولو۔ تاہا ان کے گھر، یاسین ان کے گھر، مدثر ان کے گھر، مزمل ان کے گھر، بشیر ان کے گھر، نذیر ان کے گھر، سے مسکرا کے نہ رہ جائیے، زبان سے بولیے گا۔ تاہا ان کے گھر، یاسین ان کے گھر، مدثر ان کے گھر، مزمل ان کے گھر، بشیر ان کے گھر، نذیر ان کے گھر، سراج منیر ان کے گھر، منبر ان کے گھر۔ ہائے 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 عزیزو، غور کریں تو ایسی طریقے سے آئیے، آپ کو سننے میں اچھا لگے، مجھے پڑھنے میں۔ منبر ان کے گھر، قرآن ان کے گھر، منبر ان کے گھر، قرآن ان کے گھر، ذوالفقار ان کے گھر، ذوالفقار ان کے گھر، سچ ہے تو بولتے آئیے۔ منبر ان کے گھر، قرآن ان کے گھر، ذوالفقار ان کے گھر، ارے علم ان کے گھر، علم ان کے گھر، مجھے کہنے دیجئے، نبوت ان کے گھر، امامت ان کے گھر، طہارت ان کے گھر، ولایت ان کے گھر، شجاعت ان کے گھر، سخاوت ان کے گھر، جبریل ان کے گھر، جبریل ان کے گھر۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ارے جاؤ جا کے دنیا سے کہو صرف جبریل ان کے گھر نہیں ہے، استاد جبریل ان کے گھر ہے۔ بے شک
بس نوجوانوں بات تمام ہو رہی ہے. دنیا کو اگر اس گھر کے اس گھر کے لوگوں کی عظمت بتانا ہے نا تو ایسے بتاؤ. اگر جبریل ان کے گھر تو استاد جبریل ان کے گھر. دنیا والوں صرف قرآن ان کے گھر نہیں, محافظ قرآن. صحیح ہے نا؟ دنیا والوں صرف منبر ان کے گھر نہیں, محافظ منبر ان کے گھر ہے. تو جملے سنیے دوستو جہاں جہاں بھی میری آواز پہنچ رہی. ارے دنیا والوں اگر علم ان کے گھر ہے تو علمدار ان کے گھر ہے. ایک نعرہ خاص ہے, عباس ہے, عباس ہے, ایک نعرہ خاص ہے, عباس ہے, عباس ہے. مل کے بولو مولا سلامت رکھے. عباس ہے, عباس ہے. تو آپ نے دیکھا دیزو اگر علم ان کے گھر تو علمدار ان کے گھر. اور ایک جملہ جو وہ دیزو خواجہ غریب نواز اجمیر سے آواز دیتے ہیں, اے مسلمانوں اگر دین ان کے گھر ہے تو دین پناہ ان کے گھر ہے. بتائیے خواجہ نے کہا کہ نہیں کہا؟ شاہ است حسین, بادشاہ است حسین دین پناہ. کہا کہ نہیں کہا؟ اگر دین ان کے گھر ہے تو دین پناہ ان کے گھر ہے. میں نے بڑی مجلسیں پڑھی ہیں تارا گڑھ میں, اجمیر میں. میں نے ایک سوال وہاں پہ کیا تھا, جو جواب ملا اس کے بعد جو میں نے جواب دیا وہ جواب ذرا مولا کے چاہنے والے سنے ہیں. ہم نے کہا ایک چیز ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آئی, آپ مجھے سمجھا دیجئے. کہنے لگے کیا؟ ہم نے کہا کہ ان کو غریب نواز کیوں کہتے ہیں, یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. پیچھے جو بھیڑ لگی ہے اسلم بھائی, اتنا لوگ آ رہے ہیں لے کے جا رہے ہیں, یہی تو ہے نا, تو ان کو غریب نواز کیوں کہا گیا؟ کہنے لگے مولانا اتنی سیدھی سادی بات نہیں سمجھتے, یہ غریبوں کو بہت دیتے تھے, غریبوں کو بہت نوازتے تھے, اس لیے ان کو غریب نواز کہتے ہیں. سن لیا آپ نے؟ کہا غریبوں کو بہت نوازتے تھے اس لیے انہیں غریب نواز کہا جاتا ہے. ہم نے کہا یہی سے میرے امام کی عظمت سمجھ لو. بولنا چاہیے تھا, یہی سے میرے امام کی عظمت سمجھ لو. کیا ہم نے کہا جو غریبوں کو بڑا تھکا ہوا وہ بندہ ہوگا جو اس جملے پہ نہ بولے. ہم نے کہا جو غریبوں کو نوازے اسے غریب نواز کہتے ہیں, اور جو غریب نواز کو نوازے اسے ایک سلوات پڑھیں مل کے محمد اسے حسین کہتے ہیں, حسین. لیکن یہ عزیزو مولا حسین عجیب معاملہ ہے. ہم نے سے پوچھا مولا حسین مدینہ چھوڑا انہوں نے؟ کہا. کربلا گئے؟ کہا. ہم نے کہا کربلا کیوں گئے؟ تاریخ کی سچائی سنیے زبان میں, شاید کوئی بات ہو. ہم نے ایک سے پوچھا مولا حسین مدینے سے کربلا کیوں گئے؟ کہ نانا کا دین بچانے کے لیے گئے تھے. نانا کا دین, نانا کی شریعت بچانے کے لیے گئے تھے. تو آپ مجھے بتاؤ کیا مولا حسین نانا کا دین مدینے میں رہ کے نہیں بچا سکتے تھے؟ یہ بہت بڑی بات ہے. مولا حسین مدینے میں رہ کے نانا کی شریعت نہیں بچا سکتے تھے, نانا کا دین نہیں بچا سکتے تھے. میری بات سمجھ میں آتی ہے؟ کیا مولا حسن نے مدینے میں رہ کے نانا کا دین نہیں بچایا؟ بچایا. تو کیا پھر مولا حسین مدینے میں رہ کے نانا کا دین نہیں بچا سکتے تھے؟ تو مولا حسن بچا سکتے تھے مدینے میں رہ کر, تو پھر مولا حسین ہی بچا سکتے تھے. کہاں بچا سکتے تھے؟ تو پھر بتائیے کربلا کیوں گئے؟ ہم کہا میں تمہیں بتاؤں کربلا کیوں گئے مولا حسین. مولا نے آواز دیا ہم آسمان سے زمین پر
صرف اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں جینا سکھا دے. مدینے سے کربلا اس لیے گئے تاکہ تمہیں مرنا سکھا دے. سمجھ رہے ہیں؟ جیا کیسے جاتا ہے اور مرا کیسے جاتا ہے. ہم مدینے سے کربلا اس لیے گئے تاکہ تمہیں مرنا سکھا دیں. سمجھ رہے ہیں چیزوں؟ آج کربلا اس روح سے دنیا کو سمجھائیے. کئی لشکر ہیں کربلا میں، بس بات جماعت ہو رہی. بولیے جوانوں. 2 لشکر، ایک مولا حسین کا لشکر، ایک یزید کا لشکر. یزید کا ہر سپاہی شاید دیکھے پانی پی رہا تھا. حق ہے کہ نہیں؟ سچ ہے کہ نہیں؟ یزید کا ہر سپاہی پانی پی رہا تھا. مولا حسین کا ہر سپاہی پیاسا تھا. لیکن کربلا ہو گئی بند. کربلا کے بعد ہر مورخ نے کسی بھی مذہب کا ہو، سب نے ایک زبان ہو کے لکھا کربلا میں جو پانی پیتے رہے وہ مر گئے، جو پیاسے رہے وہ آج تک زندہ ہے. سوچئے گا دوستوں، آج تک زندہ. آپ دیکھ لیجئے شہدائے کربلا ہر دل میں زندہ ہے. شہدائے کربلا ہر مذہب میں زندہ ہے. شہدائے کربلا ہر رنگ میں زندہ ہے. شہدائے کربلا ہر نسل میں زندہ ہے کہ نہیں عزیزوں؟ ہر جگہ یہ زندہ ہے، زندہ. اور مولا حسین نے اپنے چاہنے والوں کو مرنے نہیں دیا. یہ بہت بڑی بات ہے. مرنے نہیں دیا. بس یہ بات سنی اور رکھنا، مرنے نہیں دیا. کربلا میں 2 لشکر، ایک مولا حسین کا، ایک یزید کا. کربلا ہو گئی بند. کربلا کے بعد کوئی بھی مورخ ہو، سب نے ایک زبان ہو کے لکھا یزید کے زندوں کا نام کہیں نہ ملے گا، حسین کے مرنے والوں کا نام ہر جگہ ملے گا. یہ ہے مولا حسین. نوجوانوں، بزرگوں، زندگی بھر اگر اپنے مولا پہ آنسو بہانا ہے، میں کہتا ہوں کربلا وعدے کربلا بہت ظلم ہے، بہت ظلم ہے. میں کہتا ہوں صرف اپنے مولا کے 2-3 جملے اپنے ذہن میں رکھ لو. اس ممبر سے پوری ذمہ داری سے ادا خانہ زہرا کے میں کہہ رہا ہوں، زندگی بھر رو کم ہے. بچپنے سے سنتے آ رہے ہو، ایک جملہ پڑھ رہا ہو، صرف آپ احساس کرو، پھر آوازوں کو روک کے دکھاؤ، آنسو روک کے دکھاؤ. کربلا میں میرے مولا نے کہا مجھے رلا رلا کے مارا گیا. پرسہ دینے آئے ہیں، بارش کی وجہ سے مومن نہیں نکل سکے، لیکن مولا کا ذکر ہے. ہوگا، ہوتا رہے گا. 2 آدمی میں دی، 2000 میں دی، 2 لاکھ میں دی. آپ بتاؤ یہ جملہ جو میں نے پڑھا کتنا قیامت کا جملہ ہے. تنہائی میں بھی سوچو گے تو رو گے. مولا حسین نے کیا کہا کربلا میں؟ مجھے رلا رلا کے مارا گیا. پڑھ دیا میں نے، سن لیا. آپ بتاؤ اگر مولا نے کربلا میں جملہ کہا تو کوئی ریزن ہوگا، اس کا کوئی سبب ہوگا، کوئی وجہ ہوگی. ایسے تو کہا نہیں ہوگا. جوانوں بزرگوں، کبھی آپ نے سوچا کہ وجہ کیا تھی کہ مولا نے کربلا میں جملہ کہا؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں. جب مدینے میں
مولا سجاد سے کسی نے پوچھا تھا آپ کے بابا نے کربلا میں جملہ کیوں کہا؟ مجھے رلا رلا کے مارا گیا۔ تو سید سجاد کہتے ہیں بتاؤ کیوں کہا تھا؟ کہا بتاؤ میرے مولا، تو کربلا میں میرا بابا اتنا غریب ہو گیا تھا۔ اپنی آوازوں کو آزاد کرے۔ کل میں پڑھ چکا مولا کربلا میں کئی مقام ہے جہاں چیخ مار کے روئے، کبھی گھٹ گھٹ کے مت رونا۔ سید سجاد کیا رہے ہیں میرا بابا کربلا میں اتنا غریب ہو گیا تھا کہ ایک لاشا اللہ کے رو نہیں پاتا تھا کہ دوسرا آواز دیتا تھا مولا میرا آخری سلام۔ وہ کہتا تھا مولا میں زمین کربلا پہ آ گیا، اس لیے میرے بابا نے کہا تھا مجھے رولا رولا کے مارا گیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ اللہ اکبر۔ اے جوانوں بزرگوں، کربلا میں بڑے ظلم ہیں، بڑے ظلم ہیں، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ زندگی میں اگر کہیں تھوڑا سا وقت ملے تو میرے کہنے سے کربلا کے بعد کی تاریخ پڑھ کے دیکھنا کہ کتنے ظلم ہیں کربلا کے بعد۔ آپ بتاؤ کیا اس کو آپ کم ظلم سمجھو گے؟ ایک رسن 12 گلے، آپ کیسے برداشت کر رہے ہو مجھے نہیں پتا۔ کرسا پیش کرتا، ایک ماں بڑی دور سے آئی ہے تمہارے آنسو لے لے، کوشش کرا کرو اپنے 2 آنسو اس کے رومال میں ضرور دے دیا کرو، خالی مت جانے دیا کرو۔ ایک رسن 12 گلے، سن لیا آپ نے تو شام کا بازار ہے، ظلم سنو سے میں آپ ظلم پڑھتا ہوں۔ حسین کی یتیمہ سکینہ، جزاک اللہ۔ حسین کی یتیمہ سکینہ شام کے بازار میں کہتی بھوبی اماں وہ عورت ہمیں شریف معلوم ہو رہی ہے، وہ عورت ہمیں نیک معلوم ہو رہی ہے، اس کے حق میں دعا کر دیجئے۔ علی کی بیٹی تڑپ کے رہ گئی، ایک آواز دیتی سکینہ اس بازار میں پہلی بار آئی ہو؟ جوانوں بزرگوں ظلم سنو، اندازہ لگانا، سکینہ اس سے پہلے تو اس بازار میں آئی نہیں، تمہیں کیسے پتا چلا وہ بی بی نیک ہے، وہ عورت نیک ہے، وہ بی بی شریف ہے، وہ بی بی نیک ہے؟ آواز دیا بھوبی اماں بتاؤ وہ بی بی کیوں شریف معلوم ہو رہی ہے؟ کہا سکینہ بتاؤ۔ بھوبی اماں سب عورتوں کے ہاتھ میں پتھر ہے۔ کیسے برداشت کیا آپ نے؟ اتنا قیامت کا جملہ ہے یہ، سب عورتوں کے ہاتھ میں پتھر ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر نہیں ہے، اس لیے وہ شریف معلوم ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ قافلہ قید ہو کے جا رہا ہے، قید ہو کے جا رہا ہے۔ میری طرف دیکھنا سیکھو۔ لوگ کہتے ہیں دربار آیا، کیسے پڑھوں میں جملہ؟ دربار آیا، علی کی بیٹی اتر گئی۔ میں کہتا ہوں دربار آیا، علی کی بیٹی گر گئی۔ احساس کرو ذرا، علی کی بیٹی اتری نہیں، علی کی بیٹی گر گئی۔ اور یہ صرف میرا عقیدہ نہیں ہے، علامہ نسیم امروہوی کا بھی عقیدہ ہے۔ جب ان سے کسی نے پوچھا دربار آیا، علی کی بیٹی اتر گئی، پتھر سا دل ہوگا تڑپ جائے گا، شرط ہے کہ احساس کرنا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، گر گئی۔ قیامت کے 2 مصرے کہے، وہ مصرے سنو گے؟ علامہ نسیم امروہوی کہتے کیا ہے؟ اترتی کیسے بھلا، ہاتھ پسے پشت بندھے تھے۔ ہاں یہی مال مجلس ہے، ہاں یہی حق ہے۔ اترتی کیسے بھلا، ہاتھ پسے پشت بندھے تھے، اونٹ سے ایسے گری جیسے کہ عباس گرے تھے۔
واہ مصیبتا واہ غربتا جزاکم ربکم خیر الجزاء اللہ اکبر اور اپنی آوازوں کو آزاد کرنا یہ آوازیں زہرا کو بہت پسند ہے یہ آوازیں سکینہ بی بی کو بہت پسند ہے کیونکہ سکینہ اپنے باپ کا ماتم نہ کر سکی سکینہ بابا پہ آنسو نہ بہا سکی تاریخ پڑھ کے دیکھو تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ جب سکینہ بابا کا کٹا سر دیکھتی تھی نا تو رونا چاہتی تھی مگر سجاد ہتھیلیاں ہلا کے کہتا تھا بہن مت رونا تو روئے گی سجاد تعزیہ نہیں کھائے گا یہ ہے آنسو کی قیمت واہ مصیبتا واہ غربتا یہ ہے آنسو کی قیمت اترتی کیسے بھلا ہو ہاتھ پسے پشت بندے تھے اونٹ سے ایسے گری جیسے کہ عباس گرے تھے سن لیا اپنے دربار میں علی کی بیٹی پہنچی بس یہ جملہ اس کی بات ہے کہ رات مجلس تمام علی کی بیٹی دربار میں پہنچی اب جوانوں بزرگوں ذرا احساس کرو سوال ہو رہا ہے کس عالم میں علی کی بیٹی سے آواز دیا زینب ہم نے تمہارے عباس کے بازو کاٹ دیے پرسہ دینے آئے ہو پرسہ دو شرم کر کے مت رونا زینب ہم نے تمہارے عباس کے بازو کاٹ دیے اس کے بعد کیا کہا زینب تم نے جسے 18 برس پالا تھا اس کا سینہ ہم نے چھلنی کر دیا زینب ہم نے قاسم کو پامال کر دیا زینب ہم نے اصغر کا گلا چھیڑا زینب ہم نے حسین کے سر و تن میں جدائی کر دیا زینب ہم نے خیموں کو جلا دیا زینب ہم نے چادریں چھین لی اب بتاؤ تمہارے پاس بچا کیا ہے اب بتاؤ تمہارے پاس بچا کیا ہے جو علی کی بیٹی نے جواب دیا علامہ نسیم اغنوی نے پھر دو مصرے میں کہے علی کی بیٹی نے فرمایا بتاؤ کہاں بتاؤ کہ بچا ہے پاس میرے کیا غریب الوطن ہوں میں بڑا قیامت کا مصرع ہے بچا ہے پاس میرے کیا غریب الوطن ہوں میں 18 بھائی تھے میرے جن کی بہن ہوں میں واہ مصیبتا جزاکم ربکم خیر الجزاء اے مولا کے روزے ہوتے آنے والوں جو جہاں سے سن رہا ہے پرسہ دے دینا دکھیاری ماں کو اللہ اکبر بس عزیزو تاریخ نے 2 نام لکھے ہیں تھوڑا سا حوصلہ کر لو سننا عزیزو بس یہی مجلس کو تمام کرنا ہے تاریخ نے 2 نام لکھے ہیں ایک نام عبداللہ ایک نام زکیہ عبداللہ مولا حسین کے غلام 10 سال غلامی کی ہے زکیہ 10 سال شہزادی زینب کی کنیزی میں رہی 10 سال کنیزی کی ہے جب یہ دونوں آزاد ہوئے تو انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا عبداللہ نے کہا آقا حسین اللہ نے اگر کوئی بیٹا دیا تو اسے آپ کی غلامی میں دیں گے زکیہ نے وعدہ کیا شہزادی زینب سے اللہ نے اگر کوئی بیٹی دیا تو آپ کی کنیزی میں دیں گے اے جوانوں بزرگوں کربلا میں زہرا کا گھر لٹ گیا یہ لٹا ہوا قافلہ قید ہو کے چلا اور ابھی تک عبداللہ کے ہاں نہ کسی بیٹے کی ولادت ہوئی نہ کسی بیٹی کی ولادت ہوئی قیامت کا جملہ سن لو بھی تو تنہائی میں بھی سوچو گے تو رو گے اور جب تمہاری آنکھوں میں آنسو آئے نا تو مجلس کے بعد آنسوؤں کے سائے میں دعا مانگنا اور میں جملہ کہتا ہوں یہ لٹا ہوا قافلہ
رونا آتا ہے. کیا عظمت تھی اس گھر کے لوگوں کی. لیکن تمہیں پتا ہے یہ لوٹا ہوا قافلہ آج کہاں پہ روکا گیا؟ شام کے بازار میں. کیسے پڑھوں میں؟ تم کیسے برداشت کرو گے؟ بزرگوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے سننا، اللہ تمہیں برداشت کرنے کی طاقت دے. یہ لوٹا ہوا قافلہ آج شام کے اس بازار میں روکا گیا جہاں غلام بیچا جایا کرتے تھے. جہاں کنیزیں بیچا جایا کرتی تھی. کتنا قیامت کا جملہ ہے. کیسے برداشت کیا مجھے نہیں پتا. اس بازار میں یہ لٹا ہوا قافلہ آج روکا گیا. یہ قافلہ رکا ہے. عبداللہ کا گزر ہوا. عبداللہ کہتا پر 2-3 منٹ. عبداللہ کہتا ہے میں نے دیکھا کچھ بیویاں ہیں جن کے ہاتھ پسے گردن بندھے، کچھ سر ہیں جو نوکے نیزہ پہ بلند ہے، چھوٹے سر بھی ہیں بڑے سر بھی ہیں. کیسے برداشت کر لو مجھے نہیں پتا. عبداللہ کہتا ہے پھر میری نظر پڑی ایک سر گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا ہے. اگر سمجھ گئے تو آنسو نہ روکو، آوازوں کو نہ روکو. ہاں پرسا پیش کرو، اپنی آوازوں کو آزاد کرو. اللہ اکبر. ایک مرتبہ عبداللہ دیکھ ہی رہا تھا کہ عبداللہ کی نظر سکینہ بی بی پر پڑی. ہر گھر میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ذرا احساس کرنا. عبداللہ کی نظر جیسے سکینہ بی بی پر پڑی. کیسے یہ جملہ میں پڑھوں؟ اللہ اکبر. عبداللہ کے دل میں ایک خیال آیا کیوں نہ اس بچی کو خرید کر کے علی کی بیٹی کی کنیزی میں دے دے. مصیبت سنا دے مارو. عبداللہ کے ابھی تو کسی بیٹے کی ولادت ہوئی نہ بیٹی کی. وعدہ یاد رکھنا. عبداللہ کے ذہن میں بس خیال آیا سکینہ بی بی کو دیکھنے کے بعد کیوں نہ اس بچی کو خرید لے. بچی کو خرید کے علی کی بیٹی زینب کی کنیزی میں دے دے. دوڑا گھر گیا، جا کے بتایا زکیہ تم نے اپنی شہزادی سے کچھ وعدہ کیا تھا. عبداللہ کیا کرے، اللہ نے نہیں سنا. کہ زکیہ اگر برا نہ مان تو ایک بات کہو. کہاں برا کہو کہ آج بازار میں لوٹا ہوا قافلہ آیا ہے. بیویاں ہیں ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں، کچھ سر ہے نوکے نیزہ پہ ہے، ایک سر ہے جو گھوڑے کی گردن میں بندھا ہے. اے زکیہ اس میں چھوٹی سی بچی بھی ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں، چلو اس کو خرید لیتے ہیں اور علی کی بیٹی زینب کی کنیزی میں دے دیتے ہیں. کیسے برداشت کر رہے مجھے نہیں پتا. ارے زینب کی کنیزی میں دے دیتے ہیں. اے جوانوں بزرگوں سنو گے. عبداللہ کہتا کیا ہے؟ اے زکیہ ایک بات اور کہو. کہاں کہو؟ کہ وہ بچی دیکھنے کے بعد ایسا معلوم ہو رہا ہے کسی شریف گھرانے کی ہے. اللہ اکبر. زکیہ کہتی عبداللہ اچھا ارادہ ہے. روزدار بس مجلس تمام. عبداللہ اچھا ارادہ ہے، چلو اسے خرید لیتے ہیں، شہزادی زینب کی کنیزی میں دے دیتے ہیں. ایک مرتبہ زینب کی یہ کنیز جب گھر سے چلی ہے نا تو سر سے لے کے پیر تک چادر میں لٹی ہوئی چلی، مگر شہزادی بازار میں بے مخنو چادر. زکیہ اس بازار میں پہنچی، سکینہ بی بی کے قریب آئی. اب جسے رونا نہ ہے سر نیچے کر لینا. زکیہ پہنچی، سکینہ بی بی کے قریب گئی، سر پہ ہاتھ رکھا. سکینہ پیچھے ہٹی، آواز دیا بیٹی پیچھے کیوں ہٹی؟ کبھی بھی کیا بتاؤں، بس اتنا سمجھ لے میرے بابا کی شہادت کے بعد سے میری طرف جو ہاتھ بڑھے ہیں نا یہ تماچوں کے لیے، یہ تالیانوں کے لیے. ختم ہو رہی مجلس. آواز دیا بچی تمہارا وطن کہاں ہے؟ بچی تمہارا وطن کہاں ہے؟ سکینہ بی بی نے تو جواب دیا اولاد والوں جملہ سننا. کیا کہا؟ تمہارا وطن کہاں ہے؟ کہا کبھی بھی بس اتنا سمجھ لے ہم غریب الوطن ہیں. بی بی ہم غریب الوطن ہیں.
زکیہ نے جیسے ہی ایک مرتبہ تجھے سنا تو اب سکینہ بی بی تڑپ کے کہتی ہے بی بی یہ سب پوچھ کے کرو گی کیا؟ یہ سب پوچھ کے کرو گی کیا؟ مولا ہمت دے دو بس یہ جملہ پڑھ دو، یہ سب پوچھ کے کرو گی کیا؟ زکیہ نے بے ساختہ کہا ہم تمہیں خریدنے آئے ہیں۔ گڑ گڑ کے مت رونا، ہم تمہیں خریدنے آئے ہیں۔ خریدنے کا نام سنا سکینہ نے تڑپ کے کہا اے بھیا سجاد خدا حافظ۔ سکینہ جدا ہونے والی ہے، بھیا سجاد بہن کو بس اتنا بتا دو کہ نانا کی امت کو بخشوانے کے لیے میرے بابا نے میرا بیٹا جانا قبول کر لیا تھا۔ کہ بہن ایسی کوئی بات نہیں، آواز دیا پھوپھی اماں خدا حافظ، سکینہ جدا ہونے والی ہے۔ بیٹی یہ بات کیوں کہہ رہی ہو کہ یہ بی بی مجھے خریدنے آئی ہے۔ اے جوانوں قیامت آ گئے۔ اب جو زینب نے سر اٹھا کے دیکھا تو زکیہ کو پہچان لیا، اشارہ کر کے بلایا ادھر آ، اس بچی کو خریدے گی؟ کہا کہ خرید کے کیا کرے گی؟ کہ مدینے میں میری شہزادی عرصہ پیش کرو بس ایک منٹ۔ مدینے میں میری شہزادی رہتی ہے، میں نے یہ وعدہ کیا تھا۔ علی کی بیٹی کہتی ہے بی بی اب تیری شہزادی اس لائق نہیں رہی کہ وہ کنیزوں کو رکھ سکے۔ تو زبان خاموش کر لو، ایک کنیز کیا ہزاروں کنیزیں قربان میری شہزادی پہ۔ علی کی بیٹی نے سوال کیا اچھا بی بی یہ بتا تمہاری شہزادی کا نام کیا ہے؟ تمہاری شہزادی کا نام کیا ہے؟ اور ایک مرتبہ زکیہ کہتی ہے بی بی خاموش ہو جاؤ، اس بازار میں میں اپنی شہزادی کا نام لینا پسند نہیں کرتے۔ آواز دیا اچھا یہ بتاؤ اپنی شہزادی کو دیکھو گی تو پہچان لو گی کہ 10 سال کنیزی کی ہے، کیسے نہ پہچانوں گی؟ زینب نے چہرے سے بال ہٹائے کہے زکیہ کہاں پہچانا؟ علی کی بیٹی زینب، اے زکیہ حسین کی بہن زینب جس کو خرید رہی ہے، میرے حسین کی بیٹی سکینہ۔ زکیہ بھر گئی، چاقو لیا، اپنی زبان کو کاٹا، اے شہزادی معاف کر دینا، انجانے میں بڑی گستاخی ہو گئی، اے شہزادی انجانے میں